7 چیزیں وضو کو باطل کر دیتی ہیں: 1 پیشاب، 2 پاخانہ، 3 ریاح جو پاخانے کے مقام سے خارج ہو، 4 ایسی نیند جس میں آنکھ نہ دیکھے اور کان نہ سنے، 5 ہر وہ سبب جس سے عقل زائل ہو جاتی ہے جیسے بے ہوشی اور مستی، 6 ہر وہ کام جس کے لیے غسل کرنا ضروری ہو جیسے جنابت، 7 استحاضہ۔ غسل 7 مقامات کے علاوہ تمام غسل مستحب ہیں۔ واجب غسل 7 ہیں: 1 غسل جنابت، 2 حیض، 3 نفاس، 4 استحاضہ، 5 مس میت، 6 غسل میت، 7 وہ غسل جو نذر، عہد یا قسم وغیرہ کے ذریعے واجب ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی نذر کر لے کہ اگر میری فلاں مشکل دور ہو جائے گی تو میں غسل کروں گا۔ مستحبی غسل بہت ہیں، مثلا غسل جمعہ اور غسل زیارت وغیرہ۔ جس شخص نے غسل جنابت کیا ہو وہ نماز کے لیے وضو نہ کرے گا، مگر یہ کہ غسل کے درمیان یا بعد میں اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے وضو باطل ہو جاتا ہو۔ واجب یا مستحب غسل کو ترتیبی یا التماسی دونوں طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ غسل ترتیبی کی کیفیت۔ غسل ترتیبی میں غسل کی نیت کے بعد پہلے پورے سر و گردن کو دھوئیں، پھر بدن کے پورے داہنے حصے کو، اس کے بعد بائیں طرف کے پورے حصے کو دھوئیں۔ سر اور گردن اور جسم کے داہنے اور بائیں آدھے حصے کو بیان شدہ ترتیب سے دھوئیں، چنانچہ جان بوجھ کر یا بھولے سے یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اگر اس ترتیب پر عمل نہ ہو تو غسل باطل ہو جائے گا۔ اور یہ یقین کرنے کے لیے کہ بدن کے تینوں حصے مکمل طور سے دھل گئے ہیں، ہر حصے سے ملے ہوئے دوسرے حصے کی تھوڑی مقدار اور بھی دھلنے میں شامل کر لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بدن کو دھوتے وقت ہاتھ سے ملیں، بلکہ اگر غسل کی نیت سے بدن پر پانی پہنچ جائے تو کافی ہے، چاہے وہ شاور کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ غسل کی نیت اور سر و گردن کا دھونا۔ غسل کی نیت کے یہ معنی ہے کہ آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون سا غسل انجام دے رہا ہے، اور غسل کو صرف خداوند عالم کے حکم کی بجا آوری کے لیے کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ نیت کو زبان پر جاری کریں۔ اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک خاص غسل کی نیت کی جائے، بلکہ ایک غسل مثلا جنابت اور وہ غسل جو میت کو ہاتھ لگانے سے واجب ہوا ہے، اور مستحبی غسل مثلا جمعے کا غسل، ان سب کی نیت سے ایک غسل کیا جا سکتا ہے۔ نیت کے بعد سر اور گردن کے دھونے کا مرحلہ ہے، اور یہاں وضو میں مسح کے برخلاف پانی کو سر کی کھال تک پہنچانا واجب ہے۔ البتہ بعض مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق بڑے بالوں کا دھونا واجب ہے۔ البتہ اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ وہ موانع جو مادہ ہیں اور جسم میں ہیں انہیں پہلے برطرف کر لے، لیکن مہندی جیسی چیز جو صرف رنگ ہے اس کے بالوں میں باقی رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بدن کے ایسے حصوں کا دھونا ضروری نہیں ہے جو دکھائی نہیں دیتے، مثلا کان اور ناک کا اندرونی حصہ۔ بدن کے داہنے اور بائیں حصے کو دھونا اور غسل کے صحیح ہونے کی شرطیں۔ سر اور گردن کو دھونے کے بعد بدن کے داہنے آدھے حصے کو اور پھر بدن کے بائیں آدھے حصے کو دھوئیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ ناف اور شرمگاہ کو بدن کے دونوں حصوں کو دھوتے وقت دھوئیں، اور غسل میں بھی وہ تمام شرطیں ضروری ہیں جن کی وضو میں رعایت ضروری ہوتی ہے، مثلا پانی پاک اور مباح ہو، اور غسل کے لیے کافی وقت ہونے کے ساتھ ساتھ قربت کی نیت وغیرہ۔ البتہ اکثر مراجع کے فتوے کے مطابق اعضائے غسل کا اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ضروری نہیں ہے۔
اسی طرح اگر اعضائے بدن کے دھونے میں فاصلہ اور وقفہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا بدن کا ایک حصہ دھونے کے بعد پانی آنا بند ہو جائے تو باقی حصے کو بعد میں دھویا جا سکتا ہے، یعنی غسل میں موالات ضروری نہیں ہے۔ غسل کے وقت بدن کو پاک ہونا چاہیے، البتہ بدن کی نجاست کو غسل کے درمیان بھی برطرف کیا جا سکتا ہے۔ غسل ارتماسی۔ غسل ارتماسی کو اس طرح انجام دیا جا سکتا ہے کہ غسل کی نیت کر کے پانی میں داخل ہو جائیں۔ اس طرح غسل کرنے میں بدن کا پہلا حصہ جو پانی میں داخل ہوتا ہے، یہیں سے غسل شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پانی پورے بدن کو گھیر لے۔ اسی طرح بعض مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق ہم پانی میں داخل ہو کر جب بدن پانی میں پوری طرح ڈوب جائے تو غسل کی نیت سے اسے جنبش دیں۔ غسل ارتماسی میں یہ بات زیادہ اہم ہے کہ ایک ہی لہجے میں نیت کر کے بدن کو پانی میں ڈبو دیں، لہذا اگر بدن کی تھوڑی مقدار بھی پانی سے باہر رہ جائے یا زمین یا دیوار سے بدن کے کسی حصے کے متصل ہونے سے اس جگہ پانی نہ پہنچے تو غسل باطل ہے۔ شکیات غسل۔ اگر ہم کو شک ہو کہ اصلاً غسل کیا ہے یا نہیں تو غسل کرنا چاہیے، اور اگر غسل کے مکمل ہونے سے پہلے بدن کے بائیں حصے کی کچھ مقدار کے بارے میں شک ہو تو صرف اتنا دھونا کافی ہے۔ لیکن ایک حصہ دھونے کے بعد اگر شک کریں کہ دھوئے گئے حصے میں کچھ مقدار رہ گئی تھی یا نہیں تو اپنی شک پر توجہ نہ کریں۔ مثلا بدن کے داہنے حصے کو دھوتے وقت سر و گردن یا اس کے کچھ حصے کے دھونے کے بارے میں شک کریں۔ اگر غسل کے بعد معلوم ہو کہ بدن کا کوئی حصہ دھولے سے چھوٹ گیا یا اس کی جگہ کوئی رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے وہ دھلنے سے رہ گیا ہے تو اتنی ہی مقدار کو غسل کی نیت سے دھونا کافی ہے۔ اور اگر وہ حصہ بدن کے داہنے جانب ہو تو اسے دھونے کے بعد پورا بایاں حصہ دھویا جائے گا، اس لیے کہ بائیں حصے کا دھونا اسی وقت درست ہوگا جب دائیں طرف کا دھونا مکمل ہو گیا ہو، اور اگر دھلنے سے باقی رہ جانے والی جگہ سر و گردن یا اس کا کچھ حصہ ہو تو اس کے دھونے کے بعد داہنے حصہ بدن اور اس کے بعد بائیں حصہ بدن کو دھو لیں۔ البتہ یہ مسائل غسل ترتیبی میں سامنے آئیں گے، ورنہ اکثر مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق غسل ارتماسی میں بدن کے کسی حصے تک پانی اگر نہیں پہنچا تو غسل باطل ہے۔ مرنے والے اور مرنے کے بعد کے احکام۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں آخرت کے سفر کے لیے آمادہ رہے، اور جب اپنے میں موت کی علامتیں محسوس کرے تو اس پر واجب ہے کہ لوگوں کے حقوق ادا کر دے، اور اگر عبادتیں چھوٹ گئی ہوں تو انہیں بجا لائے، یا پھر کسی ایماندار شخص کو اس کے ادا کرانے کی وصیت کرے۔ جب آدمی کی حالت خراب ہو اور موت سامنے ہو تو دوسروں پر واجب ہے کہ اسے اس طرح چت لٹائیں کہ اس کے تلوے روبہ قبلہ ہوں، اور مستحب ہے کہ اسے کلمہ شہادتین، ائمہ طاہرین علیہم السلام اور دیگر عقائد حقہ کی اس طرح تلقین کریں کہ وہ سمجھے، اور اس شخص کے انتقال کے بعد مستحب ہے کہ اس کا منہ آنکھیں بند کر دیں اور ٹھڈی باندھ دیں، ہاتھ اور پیر پھیلا دیں اور ایک کپڑا اڑا دیں۔ غسل، کفن، نماز اور دفن کے احکام۔ مسلمان میت کو غسل و کفن اور خنوط دے کر نماز پڑھنے کے بعد دفن کرنا ہر مسلمان پر واجب کفائی ہے، اور ان تمام موارد میں میت کے ولی کی اجازت لینی چاہیے۔ واجب ہے کہ میت کو اس ترتیب سے 3 غسل دیں: 1 اس پانی سے جو بیری کے ساتھ مخلوط ہو، 2 اس پانی سے جو کافور کے ساتھ مخلوط ہو، 3 خالص پانی سے۔
پانی میں بیری اور کافور کی مقدار معتدل ہو، نہ اتنی زیادہ ہو کہ پانی مضاف ہو جائے اور نہ اتنی کم ہو کہ اسے مخلوط نہ کہا جا سکے۔ غسل دینے والے شخص کو شیعہ اثنا عشری، عاقل، بالغ اور غسل کے مسائل سے واقف ہونا چاہیے، اور وہ قربتاً الی اللہ کی نیت سے غسل دے۔ غسل میت دوسرے غسلوں کی طرح ہے، لیکن اکثر مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق اگر ترتیبی غسل ممکن ہو تو ارتماسی نہیں دینا چاہیے۔ واجب ہے کہ غسل کے بعد میت کو حنوط کرے اور ساتوں اعضائے سجدہ یعنی پیشانی، دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھٹنوں اور پیر کے دونوں انگوٹھوں پر پسا ہوا تازہ کافور ملے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ۔ غسل و حنوط کے بعد میت کو 3 کپڑوں میں کفن دینا واجب ہے۔ ایک لنگی جس کی واجب مقدار ناف سے گھٹنوں تک چھپانے کی ہے، جبکہ مستحب یہ ہے کہ وہ سینے سے پیر تک پہنچ۔ کرتا جو شانے سے آدھی پنڈلیوں تک چھپا لے۔ 3 چادر جو اتنی لمبی ہو کہ دونوں طرف سے باندھنا ممکن ہو اور اتنی چوڑی ہو کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پر آ سکے۔ کفن کو مباح اور حلال ہونا چاہیے اور اتنا باریک نہ ہو کہ بدن دکھائی دے۔ اسی طرح وہ نجس یا حرام گوشت جانور کے اجزاء پر مشتمل نہ ہو۔ بالغ مسلمان میت اور وہ بچہ جو 6 سال کا مکمل ہو چکا ہو اور اس کے والدین مسلمان ہو، اس پر نماز میت پڑھنا واجب ہے۔ نماز میت پڑھنے کے لیے میت کو اس طرح لٹائیں کہ اس کا سر نماز پڑھنے والے کے داہنی طرف اور پیر بائیں طرف قرار پائے، اور میت رکھی جانے کی جگہ نماز پڑھنے والے کی جگہ سے اونچی نہیں ہونا چاہیے۔ نماز میت بغیر وضو، غسل یا تیمم کے پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ نجس بدن اور لباس کے ساتھ ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر نماز میت جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہو تو تمام تکبیروں اور دعاؤں کو مومنین کو بھی پڑھنا چاہیے۔ نماز میت میں 5 تکبیریں ہیں، اور یہ نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ بعد نیت پہلی تکبیر کے بعد کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، دوسری تکبیر کے بعد کہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور تیسری تکبیر کے بعد کہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اور چوتھی تکبیر کے بعد اگر میت مرد کی ہو تو کہے اللہم اغفر لہذا المیت، اور اگر عورت ہے تو کہے اللہم اغفر لہذہ المیت، اور 5ویں تکبیر کہہ کر نماز کو ختم کر دیں۔ میت پر نماز پڑھنے کے بعد واجب ہے کہ اسے اس طرح دفن کریں کہ اس کی بو باہر نہ آئے اور درندے بھی اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ میت کو قبر میں داہنی کروٹ اس طرح لٹانا چاہیے کہ اس کا چہرہ قبلہ رخ ہو۔ اگر میت کے اجزاء میں سے کچھ جدا ہو جائے تو واجب ہے کہ اسے بھی دفن کر دیا جائے، چاہے وہ بال اور ناخن ہی کیوں نہ ہو۔ غصبی جگہ یا مسجد جیسی جگہ جو تدفین کے علاوہ دوسرے امور کے لیے وقف ہوتی ہے، اس میں میت کا دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ مسلمان کو کفار کے قبرستان میں یا ایسی جگہ جہاں اسے دفن کرنے سے بے احترامی ہوتی ہو حرام ہے۔ اسی طرح کافر کو مسلم قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اہم نکتہ یہ ہے کہ تشییع جنازہ میں بہت زیادہ ثواب اور فضیلت ہے، لیکن اسے اپنے غیر شرعی نادرست اعمال، ناشکری، بے صبری اور غیبت اور اسراف وغیرہ سے آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح تیمم اور تیمم کے جائز ہونے کے موارد۔ تیمم کرنے کے لیے تیمم کی نیت سے
ہاتھ کی پوری ہتھیلیوں کو ایک ساتھ خاک یا جس چیز پر تیمم صحیح ہو رکھیں گے۔ البتہ بعض مراجع کے فتوے کے مطابق نیت میں یہ معین کرنا ضروری ہے کہ تیمم وضو کے بدلے میں ہے یا غسل کے بدلے میں، اور اسی طرح اگر غسل کے بدلے میں ہے تو کس غسل کے بدلے میں۔ دونوں ہتھیلیوں سے گرد و خاک کو جھاڑنا بھی مستحب ہے۔ اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو پیشانی اور اس کے دونوں طرف جہاں سے بال اگتے ہیں ابرو کے اوپر کھینچیں گے، اور چہرے کا بقیہ حصہ مسح کے حدود سے خارج ہے۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر گٹے کے اوپر سے انگلیوں کے سرے تک، اور اس کے بعد داہنی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر اسی طرح کریں جیسے پہلے بتایا گیا ہے۔ انگلیوں کے بیچ مسح کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری ہے کہ مسح کرتے وقت نیچے والا ہاتھ جس پر مسح کیا جا رہا ہے وہ حرکت نہ کرے۔ بعض مراجع تقلید کا فتویٰ ہے کہ دوبارہ ہتھیلیوں کو خاک پر مارا جائے اور داہنے اور بائیں ہتھیلی کے مسح کو دوبارہ کیا جائے تاکہ صحیح تیمم انجام پانے کا اطمینان ہو جائے۔ اب نظر کرنا ہے کہ کن حالات میں وضو یا غسل کے بدلے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ایک، اگر پانی موجود نہ ہو، مثلا ہم ایسی جگہ ہو جہاں پانی نہ ہو، یا پھر وہاں پہنچنا یا اسے حاصل کرنا ناقابل برداشت اور مشقت کا سبب ہو، یا اس بات کا خوف ہو کہ اگر پانی کے لیے جائیں گے تو کوئی درندہ یا چور جان یا مال کو نقصان پہنچائے گا۔ جس شخص کے پاس صرف غصبی پانی ہو تو وہ اس سے وضو نہیں کر سکتا، اور اس کی حیثیت اس شخص کی سی ہے جس کے پاس اصلاً پانی موجود نہ ہو۔ دو، یہ احتمال دیں کہ پانی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، جبکہ یہ احتمال لوگوں کی نگاہ میں درست ہو۔ پانی کے ختم ہو جانے اور خود اپنے ساتھیوں کے یا پھر ایسے جاندار کے پیاسے رہ جانے کا خوف ہو جس کی جان بچانا واجب ہو۔ البتہ یہ حکم اس صورت میں ہے جس صورت میں آدمی کے مرنے یا ناقابل برداشت مرض یا مشقت میں پڑنے کا اندیشہ ہو، ہمارا بدن یا لباس نجس ہو اور ہمارے پاس پانی بھی تھوڑا ہو کہ اگر اس سے وضو کر لیں تو پھر نجس بدن یا نماز کے لباس کو پاک کرنے کے لیے پانی نہ بچے۔ نماز کے لیے وقت کم ہو، یعنی اتنا اطمینان نہ ہو کہ اگر وضو یا غسل کریں تو بغیر مستحبات حتیٰ بغیر سورے کے وقت کے اندر نماز پڑھی جا سکے گی۔ البتہ نماز میں عمدن اتنی دیر کرنا کہ وضو یا غسل کا وقت نکل جائے حرام ہے، لیکن اس صورت میں تیمم سے پڑھی جانے والی نماز صحیح ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اگر غسل کرنے سے شرم آتی ہو تو اس سے تیمم جائز نہیں ہوتا ہے۔